عزیزان من، آج مئی 1982 کی 14 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفتح کی آیت 27ویں سے ہو رہا ہے 48/27۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سلسلہ کلام متعلق ہے جسے عام طور پر صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے تھے مدینہ سے، اور قریش نے وہاں روک دیا تھا۔ وہاں یہ خبر بھی اڑی کہ غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں سفارت کے لیے گئے تھے انہوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ نظر آتا تھا کہ قریش کی نیت کچھ خراب ہو گئی ہے۔ ان کے گھر میں یہ گئے ہوئے تھے، اسلحہ بھی ساتھ نہیں تھا، گئے تو تھے صرف عمرہ کرنے کے لیے۔ بڑا نازک وقت آ گیا، اس میں پھر تجدید بیعت کی گئی، وہ ایک درخت کے نیچے۔ قرآن میں یہ چیزیں سورہ فتح میں یہ ساری آئی ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ وہاں ان سے پھر صلح ہوئی۔ یہاں تک میں رکتا ہوں کہ آگے بات جو ہے وہ بڑی کچھ نازک سی آ رہی ہے۔ 27ویں آیت ہے، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ 27ویں آیت ہے یہ۔ بات ہی یہاں سے شروع ہوئی کہ خدا نے تیرے خواب کو حق کے ساتھ، میں پھر عرض کروں گا کہ آپ قرآن کریم کے نسخے ساتھ لایا کریں، الفاظ پہ نگاہ رکھا کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یوں ہی کانوں سے سن لینے سے یہ اس طرح سے بات واضح نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ محض ذہنی دلچسپی کے لیے شاید تشریف لے آتے ہیں، مجھے معاف رکھیے گا تلخ نوائی میں۔ قرآن کو سمجھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، الفاظ سامنے ہونے چاہیے۔ یہ بڑا ایک اہم مقام ہے جس کے متعلق عام طور پر بڑی الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں کہا یہ کیا ہے جو عام ترجمہ ہے کہ خدا نے اپنے رسول کو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آیا تھا اس خواب کو سچا کر دکھایا، یہ بھی معنی ہے۔ گرامر کے لحاظ سے اس کے معنی سچا کر دکھائے گا بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ مسجد حرام میں کعبہ میں داخل ہوں گے نہایت امن کے ساتھ، اور پھر وہ مناسک کے حج یا عمرہ ادا کریں گے، وہی جو بالوں کو ترشوانا یا سر کا منانا، یہ مناسک میں داخل ہے۔ سوال یہ ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، اگر یہ عام معنی ہے کہ خدا نے اسے سچ کر دکھایا ہے، یہ جو خواب ہے سورہ بنی اسرائیل میں ایک خواب کا ذکر ہے۔ (17/60) وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ یہ خواب جو تجھے دکھایا گیا ہے وہ لوگوں کے لیے طرح طرح کی آزمائشوں کا باعث بن گیا ہے یا فتنہ پردازیوں کا باعث بن گیا ہے۔ خواب کا ذکر ہے یہاں، یہی ایک مقام ہے جہاں حضور کے خواب کا ذکر ہے۔ اب یہیں اس خواب کے متعلق بھی جو تفاسیر چلی آتی ہیں وہ مختلف ہیں۔ عام طور پہ کہا گیا ہے کہ وہ معراج کا واقعہ جو تھا وہ آپ نے ذکر کیا تو ان دشمنوں نے اس کا مذاق اڑایا
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کو یہ پل بھر میں یہاں سے پہلے بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمانوں پہ گئے، پھر واپس آئے، پھر مدینے آئے، جیسا کہ عام مشہور ہے معراج کے واقعہ کے متعلق کہ اس کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا۔ یہ ایک چیز آئی ہے۔ دوسری بات اسی خواب کے متعلق اور ہے، یہ جو حضور تشریف لائے ہیں عمرہ کے لیے مکے میں، سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ حضور نے مدینہ میں یہ فرمایا، یہ جیسا کہ یہ روایات میں آتی ہیں باتیں، حضور نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد حضور تیار ہو گئے، اور جب آپ تیار ہوئے تو صحابہ کی ایک جماعت بھی ساتھ تیار ہو گئی اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کہ حضور کی معیت میں عمرہ نصیب ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب سے یہ ہجرت انہوں نے کی تھی، قریش نے ان کے راستے بند کر دیے تھے، وہاں تک آنے ہی نہیں دیتے تھے، یہ کعبے تک۔ یہ تو اگلی بات ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو پھر یہ سارے معاملات ہی حل ہو گئے، لیکن یہ اس سے پہلے کی بات ہے تو آنے ہی نہیں دیتے تھے، تو انہوں نے غنیمت سمجھا کہ حضور کی معیت میں ایک عمرہ کر لیا جائے گا، تو چنانچہ صحابہ کی ایک جماعت ساتھ ہو گئی۔ عام روایات میں ہے کہ قریباً 1400 کے قریب صحابہ ساتھ تھے، تو وہاں آئے۔ عام روایتوں کے مطابق کہ قریش نے روک دیا اور وہاں یہ سب کچھ ہوا جو میں نے پہلے عرض کیا ہے۔ ایک صلح نامہ لکھا گیا، یہ سارا کچھ بخاری کی ایک حدیث میں بھی ہے اور دوسرے مقامات میں بھی ہے کہ وہ صلح نامہ لکھا گیا کہ اس سال تو باہر سے ہی واپس تشریف لے جائیں گے حضور، مکے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اگلے سال آپ آئیں گے تو اس سال پھر عمرہ کی یا حج کی اجازت دی جائے گی۔ اور دوسری شرائط بھی اس کے اندر صلح نامہ کے اندر بڑا تفصیلی صلح نامہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ تو اس کے تو معنی یہ ہوئے کہ اس سال یہ خواب جو تھا یہ پورا نہیں ہوا، چنانچہ وہی جو تفاصیل وہاں لکھی ہیں یہ حدیث کی کتابوں میں، اس میں یہ بھی ہے کہ یہ وہاں اعتراض کیا گیا کہ حضور نے تو یہ کہا تھا کہ خواب آیا ہے اور اس کی روح سے ہم مکے میں داخل ہوں گے، عمرہ کریں گے اور پھر واپس آئیں گے، اور یہاں تو وہ عمرہ نہیں کیا گیا، مکے میں بھی ہم داخل نہیں ہوئے، اس سے ایک منزل پہلے ہی روک دیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے ہم واپس جا رہے ہیں، تو پھر اس خواب کے متعلق کیا ہوا؟ روایت کی روح سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ میں یہ اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کے ہاں جن روایات کی روح سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم سمجھا جائے گا، اس میں یہ چیز آئی ہوئی ہے۔ تو وہیں یہ اعتراض ہوا کہ آپ کا وہ خواب جو تھا وہ تو سچا نہیں ہوا، واپس جا رہے ہیں۔ تو اسی میں یہ لکھا ہے، میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ میں وہ روایات بیان کر رہا ہوں، یہ نہ کہیے کہ میں کہہ رہا ہوں، اسی میں یہ لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال یہ واقعہ ہو جائے گا۔ میری حمیت تو اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کو صحیح مانوں۔ اسی سال کی بات، تیاری نہیں کی، اعلان کیا، صحابہ ساتھ ہوئے، وہاں سے چال آئے ہیں، یہاں آ کے وہ ایک منزل پہلے یہاں قیام فرمایا ہے، قربانی کے جانور یا جو تہیہ ہوتے ہیں، تحفے ہوتے ہیں، وہ ساتھ لائے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے حضور کی شان سے بہت بلند ہے کہ آپ یہ فرمائیں کہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ وہ اسی سال ہوگا، معاذ اللہ۔ خود روایت کہہ رہی ہے یہ بات کہ حضور کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن اسی بخاری میں جس میں یہ ساری لمبی تفصیل دی ہوئی ہے کہ انہوں نے کیسے روکا، کیسے پھر آپ نے بیعت دی، کس طرح سے پھر صلح نامہ لکھا گیا، کیسے اس پہ دستخط ہوئے، کس طرح یہ اعتراضات ہوئے، کیسے حضور نے جواب دیے، یہ ساری روایت جو بخاری کے اندر ہے، اسی روایت کے ساتھ ہی ایک روایت ہے جس میں یہ لکھا ہے
کہ اسی سال قریش کے ساتھ یہ بات طے ہو گئی تھی، حضور مکے میں تشریف لے گئے، 3 دن وہاں رہے، عمرہ کیا، سب کچھ ہوا اور پھر واپس آئے۔ وہیں اسی کے ساتھ دونوں روایتیں ایک ہی مقام پہ ہیں۔ ایک باب الصلح ہے، دوسری باب الشرائط ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی روایتیں ہیں، یہ دور دور بھی نہیں ہے کہ ڈھونڈنی پڑے، دونوں متضاد۔ تضاد اتنا تاریخی تضاد ہے، ایک میں یہ ہے کہ انہوں نے اجازت نہیں دی، یہ اس قسم کا صلح نامہ لکھا گیا، اعتراضات ہوئے، آپ باہر سے باہر ہی واپس آ گئے۔ اسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں یہ چیز طے ہوئی، قریش نے اجازت دی، آپ صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، عمرہ کیا، 3 دن مکے میں رہے، پھر واپس آئے۔ اب اس روایت کی روح سے تو بات یہ ہو گئی جو خدا نے کہا ہے کہ اس نے تیرے خواب کو سچ کر دکھایا، ٹھیک ہے، سچ کر دکھایا۔ اور اگر دوسری روایت جو ہے اس کی روح سے یہ ہوگا کہ یہ تیرے خواب کو سچ کر دکھائے گا۔ آپ کے پاس میٹیریل جو ہے تاریخ کا وہ یہی ہے، دونوں میں سے کون سی بات مانی جائے کون سی نہ مانی جائے۔ اب اس کے بعد ہمارا ان آیات کے متعلق اپنا ہی قیاس ہوگا جو اندازہ لگائے ہم۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سال انہوں نے اجازت نہیں دی اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم سچ کر دکھائیں گے، اور یہ ٹھیک ہے کہ اگلے ہی سال پھر مکہ فتح ہوا، اور فتح مکہ کے بعد تو پھر جس شان و شکوہ کے ساتھ آپ وہاں داخل ہوئے، وہاں عمرہ بھی کیا، اس کے بعد تو وہ اس اسلامی مملکت کا مرکز جیسے پہلے تھا بن بھی گیا، یہ سارا کچھ ہوا۔ اگلے سال اگر یہ کہا جائے تو وہ یہاں یہ ہوگا کہ خدا تیری اس خواب کو سچ کر دکھائے گا، اگلے سال یہ بات ہوئی۔ اور اگر پہلی روایت جو ہے کہ اسی سال یہ ہوا تھا تو اس کے وقت یہ ہوگا کہ خدا نے تیرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہاں یہ آتا ہے نا انشاءاللہ، تو انشاءاللہ تو آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں کس وقت بولتے ہیں، یعنی جب پہلے ہی بات کرتے وقت، وعدہ کرتے وقت نیت یہ ہو نا کہ میں نے یہ کرنا نہیں ہے، تو اس وقت کیا ہے بھائی 4 بجے آؤ گے جی انشاءاللہ۔ اگر خدا نے چاہا نہیں آئے، بھائی تم نے کہا تھا 4 بجے آنے کے لیے، کہا جی میں نے یہ کہا تھا نا کہ اگر خدا چاہے گا تو میں آؤں گا، تو خدا نے نہیں چاہا میں نہیں آیا۔ یعنی ہمیں یہ عادت ہو گئی ہے کہ اپنی ذمہ داری کسی دوسرے کے سر پہ رکھ دی جائے۔ عام حالات میں تو یہ صورت کہ کار بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر، کہ شیطان نے بہکا دیا جی، چلیے خود ذمہ دار نہیں ہے۔ سارا دن یہ کچھ جتنے بھی کار بد کی جاتے ہیں اس کے ساتھ ذمہ داری اس کے سر پہ دے دی جاتی ہے، وہ جو پتھر وہاں مارے جاتے ہیں اس کے ذمے، اور اگر ادھر آیا کوئی معاملہ تو خدا کے ذمے کہ میں تو اپنے پکا ارادہ تھا آنے کا، لیکن اب خدا نے نہیں چاہا تو میں کیا کروں اس کے متعلق۔ عربی زبان کے قاعدے کی روح، محاورے کی روح سے یہ چیز جو ہے، یہ الفاظ وہ بولتے ہیں تاکید کے لیے، تیقن کے لیے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ چونکہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ خدا کے قانون کے مطابق ہے، اس لیے یہ ضرور ہو کر رہے گا، یہ معنی ہے اس کے۔ تو یہ یقینی چیز ہے کہ یہ جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایسا ہوگا، ایسا ہو کر رہے گا یا ایسا ہو کر رہا ہے، دونوں میں سے جو بات بھی۔ اب یہ بات تاریخ کی آ گئی کہ فی الواقعہ کیا ہوا تھا، اور تاریخ آپ کی یہ جو میں نے کہا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو احادیث کی کتابوں میں ہے یہ تاریخ بڑی قابل یقین ہے۔ عام تاریخ جو ہے اس میں کچھ یقینی بھی ہو سکتی ہے، بات غیر یقینی بھی، تو یہ ایک کتاب جو صحیح ترین مانی جاتی ہے
وہ آپ کو پتا ہے کہ 6 کتابوں کو صحیح ترین مانتے ہیں، اس میں سب سے صحیح اصل الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف ہوتی ہے۔ اس میں یہ 2 روایتیں ایک دوسرے کے ساتھ لکھی ہیں جو متضاد ہیں، اور واقعہ کوئی یہ نہیں کہ عقیدے کی بات ہے، قیاس کی بات ہے، تاریخی واقعہ لکھا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ اسی سال حضور مکے میں گئے، 3 دن وہاں رہے، عمرہ کیا اور کامیاب و کامران وہاں سے واپس آئے۔ ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ انہوں نے روک دیا اور یہ وہاں صلح نامہ ہوا، واپس آ گئے، بغیر داخل ہوئے مکے میں، بغیر عمرہ کیے ہوئے واپس آ گئے وہاں ساتھ۔ یہ ہے آپ کی صحیح ترین جسے تاریخ کہا جاتا ہے۔ میں جو 40 سال سے یہ کچھ کہہ رہا ہوں کہ بابا خدا کے لیے دین کو محکم بنیادوں پہ قائم کرنا ہے تو قرآن کی روشنی میں پہلے آپ ان روایات اور تاریخ کی کتابوں کی تطہیر کیجئے۔ لیکن یہ جو چیز ہے اختلاف و افتراق پیدا کرنا، گھپلا پیدا کرنا، اس میں تو فائدہ ہوتا ہے نا۔ مختلف دکانیں چلتی اسی طرح سے ہیں کہ اختلاف ہو، اگر ایک ہی چیز ہر دکان پہ بک رہی ہو تو پھر تو مختلف دکانیں کھولنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال کس تلخ نوائی سے میں پھر گزروں، یہ ہے وہ چیز کہ اگر یہ اسی سال ہوا ہے تو خدا نے یہ کہہ دیا کہ اس نے سچ کر دکھایا تیرے خواب کو، تو داخل ہوا، عمرہ کیا۔ یہ مناسک ہیں حج کے، وہ حج کے بعد وہ حجامت بنواتے ہیں، بال بھی ترشواتے ہیں۔ کہا کہ یہ سارا کچھ ہوا، اور اگر یہ چیز اس سال نہیں ہوئی تو پھر وہ اگلے سال تو فتح مکہ کی بات وہ تو ہر جگہ، ہر تاریخ میں، ہر روایت میں موجود ہے کہ ایسا ہوا تھا، اس سال کی بات ہو جائے گی۔ یہ بہرحال یہ داخل ہونے کی بات ہے۔ فجعل من دون ذالک فتحا قریبا، اور اس کے بعد پھر میں نے جیسا عرض کیا تھا، فتح کے معنی تو کامیابیوں کے دروازے کھول دینے ہیں۔ فتح مکہ نے واقعی کامیابیوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ یہ پہلے 6 سال جو تھے، بلکہ سن 2 ہجری میں بدر کی جنگ ہوئی اور اس سے یہ 7 ہجری تک مسلسل لڑائیاں ہوتی رہی، جنگ ہوتی رہے، اور بڑی ہی کٹھن کی زندگی سی جو گزری حضور کی، حضور کے ساتھیوں کی۔ اور اس کے بعد پھر فتح قریب تو مکے کے فوری بعد تو خیبر کی فتح ہے، وہ بڑی عظیم الشان فتح ہے جس کی روح سے یہ مستقل فتنہ جو یہودیوں کا تھا اس سے سرزمین کو پاک کر دیا گیا تھا، اور پھر حنین کی فتح اور یہ سارے علاقے آئے۔ اس کے بعد مسلط ہو گئی تھی یہ مملکت اسلامیہ جو تھی، مستحکم ہو گئی تھی فتح مکہ کے بعد۔ اور یہ کہنے کے بعد کہ یہ بھی ہوا، مکہ بھی فتح ہوا اور فتح قریب کی کامرانیوں کے دروازے بھی کھل گئے، اور وہاں پھر یہ آیت آتی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ خدا وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ایک ضابطہ زندگی دیے ہوئے، و دین الحق، اور حق پر مبنی ایک نظام حیات۔ یہ ہداد اور دین، دیکھیے یہ 2 چیزیں قرآن نے یہاں دی ہیں۔ وہ جو میں نے اس دن بھی یہ عرض کیا تھا کہ ایک تو کلمات اللہ ہوتے ہیں، ایک سنت اللہ ہوتی ہے۔ کلمات اللہ جو ہے یہ ہے لا ان تھیوری، الفاظ کے شکل کے اندر قانون کا ضابطہ، اور سنت ہے جب اس پہ عمل کر دیا جائے، لا ان پریکٹس۔ تو خدا تو ہے وہ قوانین یا راستے کی دکھانے کے علامات، نشانیاں، ضابطہ جو رہنمائی کرتا ہے، قرآن ہے۔ جب وہ عملاً متشکل کی جاتا ہے قرآن ایک نظام کی شکل میں تو اسے دین کہا جاتا ہے۔ اب جو ہمارے ہاں 1000 برس سے چلا آ رہا ہے، یہ کلمات اللہ تو چلے آ رہے ہیں، قرآن کی ہدایت تو اس کے اندر محفوظ چلی آ رہی ہے، دین نہیں ہے۔ یہی قرآن کی ہدایت یا قوانین جب یہ عملاً متشکل ہوں گے ایک اسلامی نظام کی شکل میں تو اسے دین کہا جائے گا۔ یہ ہم 1000 برس سے مذہب کے پیراو چلے جاتے ہیں جو لفظی قرآن میں نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ یہ دین ہے قرآن کے ضوابط کو، قوانین کو، ہدایات کو
ایک نظام کی شکل میں عملاً متشکل کرنا. دین الحق کہا بھیجا اس لیے گیا ہے اس رسول کو اس ہدایت کے ضابطے اور نظام زندگی دے کر. کاہے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ کہ دنیا کے ہر نظام پر یہ نظام غالب رہے، غالب آئے. یہ دیکھیے علی الدین کلہ، دین کا لفظ پھر آیا ہے. وہ نظام تو ہر قسم کا زندگی کا ہو سکتا ہے، باطل کا نظام بھی ہو سکتا ہے، طاغوتی نظام بھی ہو سکتا ہے، ملوکیت کے نظام زندگی جسے آپ کہتے ہیں، جس طرح سے کہ مختلف قسم کی مملکتیں قائم ہوتی ہیں، وہ زندگی کے نظام ہیں. دنیا میں جمہوریت کا بھی نظام ہے، آمریتوں کے بھی نظام ہے، ملوکیت کا بھی نظام ہے، کیپٹلزم بھی ایک نظام ہے. قرآن کے نظام کے متعلق کہا گیا کہ یہ دنیا کے ہر نظام پر غالب آئے گا. ہم مناظرے اور مباحثے مذاہب سے کرتے آئے. یہ آپ کا فقیر گوشہ نشین یہ بھی اس میں برابر کا شامل تھا. میں تو اس شہر کا رہنے والا تھا، بڑا مذہبی شہر تھا، روز مناظرے ہوتے تھے اور دھڑلے سے اس میں شریک ہوتے تھے. پھر وہ فاتحانہ جلوس نکلا کرتا تھا ساتھ. یہ مذاہب کے ساتھ ہوتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ اسلام کی فتح ہو گئی ہے، اسلام کامیاب ہو گیا. ایک مذہب دوسرے مذہب کے اوپر کامیاب. اگر وہ مناظرے میں تو اول ہوتا ہی کچھ نہیں تھا. ہر مناظرہ آخر میں سر پٹول اور فساد میں مختم ہوا کرتا تھا. لیکن بہرحال اگر کچھ ہوتا بھی تھا تو وہ مذہب کی بنیاد تھی، دین نہیں تھا. دین میں تو سوال ہی مناظرے کا نہیں، عملاً ایک نظام کے متعلق دیکھنا ہے کہ وہ دوسرے نظام کے اوپر غالب آتا ہے. یہ اس قرآن نے جو نظام ایک دیا ہے وہ دنیا کے ہر نظام پر غالب آئے گا. اور ایک طریقہ تو وہ ہے کہ ایک جماعت پیدا ہو اور وہ جماعت کے ہاتھوں یہ نظام مسلط ہو. یہ جلدی ہو جاتا ہے، اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا. اور دوسرا طریق یہ ہے کہ خود اقوام عالم اپنے نظاموں کو آزما کر دیکھ لیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوا، پھر اس ایک نظام کو چھوڑیں، پھر دوسرے نظام پہ آ جائیں، اسے دیکھیں کہ کامیاب نہیں ہوا. یہ عقل کا تجرباتی طریق کہلاتا ہے. ٹرائل اینڈ ایرر اس کو کہتے ہیں. ایک چیز کا تجربہ کیا، غلط ثابت ہوا، پھر دوسری چیز لے لی. کیپٹلزم کا تجربہ کیا اتنے عرصے تک، وہ ناکام ثابت ہوا. ایک اس کے برعکس کمیونزم کا نظام ثابت بنا. اس پہ کچھ عرصہ تجربہ کیا، وہ بھی ناکام ثابت ہوا تو اور کی تلاش میں ہے. ملوکیت مونرکی اتنا عرصہ تک چلتی چلی آئی. اس نظام کو انقلاب فرانس نے باطل قرار دیا، اس کی جگہ یہ نظام جمہوریت آیا مغرب کا. اتنے سے عرصے میں ہی نظر آ گیا کہ یہ بھی نہیں چل سکتا، ناکام رہا ہے. اب وہاں کی فکر اور وہاں کی عقل ان قوموں کی اور نظام کی تلاش میں ہے. ہو سکتا ہے کہ ٹرائل اینڈ ایرر سے ہی اپنے نظاموں کو باطل خود ہی ثابت کرتے ہوئے، اپنے بتوں کو خود ہی ڈھاتے ہوئے وہ اس نظام کے اوپر آ جائیں، اگر یہ قرآن ان کے سامنے آ جائے. بہرحال اور دوسرا طریق وہ جو میں نے کہا ہے کہ جس کی روح سے یہ لمبا عرصہ جو ہے، لمبی مسافت جو ہے، وہ وادن تون جو کہا تھا قرآن نے کہ طے ہو جاتی ہیں یہ مسافتیں وحی کی روح سے ایک آن کے اندر. وحی جو نظام دیتا ہے وہ ٹرائل اینڈ ایرر کا مرہون نہیں ہوتا، وہ ایک حقیقی نظام ہوتا ہے، سچائی اور صداقت پر مبنی. وہی نظام نو انسانی کے لیے کامیابیوں کے راستے کھولنے کا، وہ نظام ہے جس نے غالب آنا ہے دنیا کے ہر نظام کے اوپر. یہ بتایا اس لیے بھیجا. دو جگہ یہ آئے ہیں یہی الفاظ، اس مقام پہ بھی آئے ہیں، دوسری جگہ ہے سورہ توبہ میں 9/33، سورہ توبہ کی 33ویں آیت میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں. اور یہ بڑے عظیم القدر الفاظ ہیں. دین کا مقصد بتایا ہے، اس کا معال بتایا ہے، آخر الامر کیا ہونا ہے یہ بتایا گیا ہے. بتانے والا خدائے علیم ہے. محفوظ رکھا ہے قرآن کے اندر، شاعری نہیں ہے.
مذہب نہیں ہے. خدا کا دعویٰ ہے کہ اس نظام نے دنیا کے ہر نظام پر غالب آنا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اس کے طریقے دو ہیں. وہ جو طریق وہاں ہوا تھا وہ ٹرائل اینڈ ایرر کا نہیں تھا. 1400 سال پہلے صدر اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہمایونی میں جس طرح سے یہ قائم ہوا تھا، غالب آیا تھا، اس دور کے بھی ہر نظام پہ غالب آیا تھا. ایران کا نظام، روما کا نظام، ہندوستان کا نظام، چین کا نظام، ان تمام ممالک کے جتنے نظام تھے ان تمام نظاموں کے اوپر یہ نظام غالب آیا تھا. اس دور کے اندر کس طرح سے آیا تھا؟ ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے نہیں. وہی نے یہ نظام دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہاں کہا کہ یہ غالب آئے گا دنیا کے ہر نظام کے اوپر. دور جانے کی بات نہیں ہے، اگرے ہی الفاظ میں بتا دیا کہ یہ کیسے غالب آیا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ. اللہ اکبر. عزیزان من، یہ آخری آیت ہے سورہ فتح کی، اور میری تو کیفیت یہ ہے کہ 50 برس سے اس کو پڑھ رہا ہوں. جب بھی اس آیت کے اوپر آتا ہوں تو وجد مسرت سے جھوم اٹھتا ہوں. عجیب انداز سے خدا کے متعلق کہا تو نہیں جا سکتا، لیکن یوں ایسے نظر آتا ہے کہ اس نے بھی جھوم جھوم کے یہ فکرے اور یہ الفاظ نازل کیے ہیں. بڑے ہی عجیب پر مسرت اور پر بہجت الفاظ. عظیم الشان ایک نقشہ دیا ہے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کا. محمد رسول اللہ اکیلے نہیں کہا، والذین معہ، اور یہ اس کے ساتھی جو ہیں. عزیزان مان، قرآن سامنے آئے تو دیکھیے ان الفاظ کو کہ کس طرح سے کہا. کیا ہے یہ؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مخالفین کے مقابلے میں یہ نہیں کہ متشدد ان کے اوپر غالب، نہیں، ان کے مقابلے میں چٹان کی طرح کھڑے کہ باطل کے تلاطم کی یہ طوفانی لہریں آئیں، سر ٹکرا کر واپس چلی جائیں، چٹان کی طرح کھڑے ہیں، اور آپس میں بریشم کی طرح نرم ہیں. گزر جا بن کے سیلے تند روس کو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. بنیادی خصوصیت یہ بتائی، ایک ہی سینے کے اندر دو دل نہیں، ایک ہی دل کے دو ریئیکشن، کہ اگر مخالفین کا مقابلہ ہے تو چٹان کی طرح کھڑے ہیں، مستحکم، آپس میں ہیں، بریشم کی طرح نرم ہے ایک دوسرے کے ساتھ. بنیادی خصوصیت بتائی. تراہم رکعن سجدین. میں پہلے اس کے یہ عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے میں پہلے وہ بیان کرتا چلا جاؤں گا، پھر میں عرض کروں گا کہ میں جو مجازی معانی لیا کرتا ہوں ان الفاظ کے، وہ بھی قرآن کریم کی روح سے اور عربی زبان کی روح سے ہوتے ہیں، میرا قیاس نہیں ہوتا. تو ان کو دیکھے گا، اب عام معنی تو لیے جاتے ہیں کہ کبھی وہ رکوع میں ہوں گے، کبھی سجدے میں ہوں گے، اور وہ راہبوں کی جماعت نہیں ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میں ابھی عرض کروں گا جب خود اپنے الفاظ میں ان کے معنی بیان کروں گا تو کتنی عظیم چیز کہی گئی. کہا یہ گیا کہ خدا کا فضل اور اس کے رضوان اور اس کی رضامندی کو یہ تلاش کرتے ہیں. عام معنی سیماہم فی وجوہہم من نثر السجود. سجدوں سے ان کے ماتھے کے اوپر یہ جو محراب پڑ جاتا ہے، کہا کہ یہ ان کے ماتھے کے اوپر ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. یہ ان کی علامات، ان کی نشانیاں کتب سابقہ میں بھی موجود ہیں، وہاں بھی ان کے متعلق یہ علامات اور نشانیاں آئی ہوئی. اور آگے جو ہیں کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ. اللہ اکبر. يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهُمُ الْكُفَّارَ. کیا ہے یہ جماعت؟ کس طرح ان کا نظام پروان چڑھا، کس طرح بتدریج یہ یہاں تک پہنچا.
ایک بیج بویا گیا، اس میں ایک ننھی سی کونپل پھوٹی، اس کی حفاظت کی، فطرت کی طرف سے جن کسان کی محنت، قوانین فطرت سے ہم آہنگی، پانی بارش کا، حرارت سورج کی، ہواؤں کے لہرانا پن اور کسان کی محنت ساتھ کیا بات، یہ ہے فضل اور رضوان کے معنی۔ فضل رزق کے لیے اکتسابی محنت کو کہتے ہیں، رضوان کے معنی ہیں قوانین خداوندی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا۔ کسان کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، اگر وہ ان قوانین کی خلاف ورزی کر کے محنت کرے تو پھر وہ رائے گاں چلی جاتی ہے۔ اگر محنت ساتھ نہ ہو تو یہ سارا کچھ تو برستا ہی رہتا ہے، پانی بھی برستا ہے، سورج بھی چمکتا ہے، ہر جگہ سے تو کھیتی نہیں اگتی ہے۔ یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، انسان کی محنت اور کوشش اور قوانین خداوندی کے ساتھ ہم آہنگی، پھر وہ یہ فصل پیدا ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ پھر اس طرح سے یہ اپنی پختہ نالوں پہ کھڑی ہو گئی، فصل پک گئی، باغبان کا دل اسے دیکھ کر وجد مسرت سے جھوم اٹھا اور مخالفین کے سینے پر سانپ لوٹنے لگ گئے۔ اور آگے بڑی بات ہے، کہا یہ کوئی ہنگامی واقعہ نہیں جو وہاں ہو گیا اور پھر کبھی نہیں ہوگا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ خدا کا وعدہ خدا کا قانون ہوتا ہے جو کبھی ٹلتا نہیں ہے، یہ انہی کے ساتھ مختص نہیں ہے، یہ کوئی ہنگامی واقعہ نہیں ہے جو ہو گیا۔ خدا کا یہ قانون ہے کہ جو بھی اس طرح سے یقین رکھے، اس عمل درآمد پر، اس طریقہ کار پر یقین رکھے اور پھر اس کے ساتھ اپنی محنت کو شامل کرے تو اس کا یہ وعدہ ہے، اس کا قانون یہ ہے کہ اسی طرح سے ہر اس قوم کو یہ چیز میسر آ جائے گی جو اس کے مطابق عمل کرے گا۔ یہ سورہ الفتح یہاں ختم ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں اب عرض کروں گا کہ یہ ہے کیا بات۔ ٹھیک ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تو قرآن کریم میں مختلف مقامات کے اوپر آیا۔ مومن کی تو شان ہی یہ ہے، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکفار علی الکافرین، 5/54 5/54۔ مخالفین کے مقابلے کے اندر ڈٹ کر کھڑے ہو جانے والے، اپنوں کے سامنے جھک جانے والے۔ اور ہمارے ہاں جب پھر مذہب میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے کے سامنے تو ڈٹ کے کھڑے ہو جانے والے اور دوسروں کی جوتیوں تک چومنے والے۔ یہ خصوصیت بتائی ہے مومن کی، اور یہ نہیں ہے کہ وہ جو غیر مسلم ہیں، کفار ہیں، تلوار میں ہاتھ میں لے کے ان کے سر کپتے چلے جائیں، یہ بات نہیں شدہ کے معنی۔ میں نے کہا کہ کسی کے مخالفت کو روکنے کے لیے جو چٹان کی طرح سے کھڑے ہو جانا ہے، یہ اس کے لیے آتے ہیں لفظ۔ عزتن کے معنی ہوتا ہے پوری قوت سے مقابلہ کرنا، استبداد اور چڑھ دوڑنا اور خام خواہ دوسروں کو جا کے قتل کرتے رہنا، یہ تو قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔ مخالفت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا یہ ہے ایک چیز، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، جیسا میں نے عرض کیا کہ بریشم کی نرم، بڑی ہمدردانہ انداز سے آپس میں۔ اذلتن قرآن نے کہا ہے، جھک جانے والے ایک دوسرے کے سامنے۔ تراہم رکعن سجدن، یہ ٹھیک ہے، لفظی معنی تو اس کے آئیں گے رکوع میں اور سجدے میں۔ یہ تمام جو پروسیس ہوا ہے اس نظام کو قائم کرنے کا، یہ تدریجی تھا، جیسا کہ اس مثال میں کہا گیا ہے، وہ کھیتی کے پودے کی مثال، فصل کی مثال، کہ بتدریج وہ ایک کونپل سے بڑھتا ہوا آگے جاتا ہے۔ یہ نظام قائم کرنے کے اندر ابتدائی دور میں جو پروگرام اس کا دیا جائے گا وہ ایسا ہوگا کہ وہ منتہا تک پہنچنے کے بعد اس کی اور کیفیت ہوگی۔ ابتدائی ٹریننگ کا زمانہ جسے آپ کہتے ہیں،
یہ وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ قوانین اپنی مکمل شکل کے اندر ابھی نافذ نہیں ہوتے، اس کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ اس ماحول کے اندر بھی ان کے اوپر عمل ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکے کی زندگی جو ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ کوئی اسلامی نظام قائم نہیں ہوا، اسلامی مملکت قائم نہیں ہوئی، لیکن اس میں ایک جماعت تیار کی گئی، اس ماحول کے مطابق جو قرآن کے قوانین تھے وہ ان پہ نافذ کیے گئے۔ بتدریج یہ چیز یہاں تک پہنچتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو ابتدائی دور جس میں ابھی پورے کے پورے وہ قوانین یا نظام نافذ نہیں ہوتا، وہ ابتدائی دور کے جو ہوتے ہیں ان کو نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے حالت رکوع جسے قرآن نے کہا ہے۔ جھکنا اس میں بھی ہوتا ہے، لیکن جھکاؤ آپ دیکھیں گے سجدے کے مقابلے میں آدھا جھکاؤ ہوتا ہے، اور جب یہ آگے بڑھتا ہے نظام اور اس کے بعد انتہا پہ پہنچتا ہے تو سجدن کی کیفیت ہوتی ہے، پورے کے پورے اس نظام کے آگے جھکے ہوتے ہیں۔ اور مثال کے طور پر جیسے قرآن نے یہ کہا ہے، پہلی زندگی میں ہے صدقہ اور خیرات اور لوگوں کی غریبوں کی مدد کرنا اپنے اپنے طور پر، یہ سارا دور جو ہے اس میں بھی یہ قوانین نافذ تھے، اپنے اپنے طور پر غریبوں کی، محتاجوں کی، بھوکوں کی مدد کی جاتی تھی۔ یہ نظام ابھی قائم نہیں ہوا ہے، اس کے لیے بھی قرآن میں تاکید آئی ہے، احکام آئے ہیں۔ ان احکام کی پابندی جو کی جاتی ہے، ان کی تعمیل جو کی جاتی تھی، یہ رکوع کی حالت تھی حقیقت میں۔ اب جب آگے چل کر نظام قائم ہوتا ہے تو کہا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، پوچھتے ہیں تجھ سے یہ کہ کتنا کچھ ہم دے دیں دوسروں کے لیے، کہا کہ تمہاری ضرورت سے جتنا زائد ہے سب کا سب دے دو۔ یہ سجدے کی حالت ہے۔ یہ ان قوانین کے انتہائی یا منتہا جو درجہ ہے، یہ اس میں جھکنے کی کیفیت یہ ہے۔ تو بتدریج جب یہ نظام قائم ہوگا، اس میں رکوع کی حالت بھی ہوگی، اس میں سجدے کی حالت بھی ہوگی۔ تراہم رکعن سجدن، اب آیا اس جماعت کا یا اس نظام کا پروگرام، یبتغون فضلا من اللہ و رضوان۔ کیا بات ہے دو لفظوں کی عزیزان من، پورے کے پورے نظام کا نچوڑ نقشہ دو لفظوں میں قرآن نے سمو کے رکھ دیا، فضل من اللہ۔ فضل کا لفظ ہی یہ جتنے سامان زیست مادی طور پہ جن کی ضرورت ہوتی ہے، زندگی کی ضرورتیں جتنی بھی ہوتی ہیں، انتظامات کے لیے جو سامان مہیا کرنا ہوتا ہے، وہ سارا فضل کے لفظ کے اندر آتا ہے عربی زبان میں، کہ یہ بھی ساتھ کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے تلاش معاش، حصول رزق، کسب معاش، یہ تو ہر طریق سے ہو سکتا ہے، جائز بھی ناجائز بھی۔ دنیا کی ہر قوم جو وحی کے تابع نہیں چلتی، نہ رکوع میں ہے نہ سجود میں ہے، تو وہ تو ہر طریق سے یہ کرے گی۔ کہا نہیں، اس کی خصوصیت یہ ہے رضوان، یہ جتنا کسب معاش اور تلاش رزق بھی کرے گی، اس میں قوانین خداوندی سے ہم آہنگی ان کی ہوگی۔ یہ رضوان کے معنی رضا، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، خدا کی رضا مندی یا رضا جوئی یا خدا کو اپنے خدا کو منا لینا جو بات ہے، یہ وہ بات نہیں ہے۔ معاذ اللہ، خدا روٹھا ہوا نہیں ہوتا جس کے منانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رضوان کے معنی ہوتا ہے کسی دوسری چیز کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا، کوئنسائڈ ہو جانا اس کے ساتھ۔ یہ جو چیز ہے کہ وہ تلاش رزق کرتے ہیں، پوری محنت کرتے ہیں اس کے لیے، لیکن حدود فراموش نہیں ہوتے، خدا کے قوانین اس کی مشیت کے تابع چلتے ہیں، اس سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے تلاش رزق کرتے ہیں۔ اب یہ فرق ہو گیا باقی دنیا کی تلاش رزق میں اور اس جماعت کی تلاش رزق کے اندر۔ یہ جائز اور ناجائز کی تفریق کو ہر وقت ملحوظ رکھتی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، عام ترجمہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ سجدوں سے ان کے ماتھے کے اوپر ایک نشان پڑ جاتا ہے، وہ جسے مراب کہندے نے۔ اصل میں تو محراب ہوتا ہے، پر سارے پنجابی تے پھر کٹ کے گل کر دینا، مراب کہندے نے انہوں۔ یہ جو ماتھے پہ نشان پڑتا ہے، گھٹا، قرآن ہے عزیزان من،
ایسی بات نہیں کرتا. من اثر السجود، قوانین خداوندی کی کامل اطاعت سے ہوتا کیا ہے؟ یہاں نفسیاتی دنیا آتی ہے، سائیکالوجی آتی ہے. انسان کے اندرونی خیالات، دل کی حالت، کرب و اضطراب یا اطمینان، اس کے اندر کے جو کیفیات ہوتی ہیں، اب تو سائیکالوجی اس کو پوری طرح سے ایک علم کی حیثیت سے آگے لے آئی ہے کہ اس کے اثرات، اس کے علامات، اس کی نشانات انسان کے چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہیں. نفسیاتی دنیا آتی ہے، سائیکالوجی آتی ہے. انسان کے اندرونی خیالات، دل کی حالت، کرب و اضطراب یا اطمینان، اس کے اندر کے جو کیفیات ہوتی ہیں، اب تو سائیکالوجی اس کو پوری طرح سے ایک علم کی حیثیت سے آگے لے آئی ہے کہ اس کے اثرات، اس کے علامات، اس کی نشانات انسان کے چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ نہیں اس کا تجربہ ہوا نہ ہوا کہ یہ درویش تو اپنی ذات بتاتا ہے. ایسے ایسے فرقوں سے واسطہ پڑا جن کے دلوں کے اندر بغض اور عداوت اور نفرت کی آگ ہر وقت جلتی رہتی تھی. سینکڑوں ہزاروں میں ایک کھڑا ہو تو پہچانا جاتا تھا کہ یہ وہ ہے. ہر وقت نفرت کی آگ جن کے سینوں کے اندر ہو، چہروں سے پہچانا جاتا ہے. اور چھوڑ دیجئے اس لمبی بات کو، تو غصے میں، خوشی میں، طمانیت میں، عدم اطمینان میں، حسد اور رشک کے اندر، یہ تو انفرادی طور پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبان سے وہ کچھ نہ کہے، وہ چہرے کے اوپر اس کے نشانات، اس کی علامات ایسی حویدہ ہوتی ہیں کہ تحریر وہ کچھ نہیں بتا سکتی جو وہ علامتیں بتا سکتی. بڑے خوبصورت انداز میں غالب نے کہا ہے کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. بڑا عجیب. ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، یہ کیا چیز ہے؟ دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، چہرہ اس کا غماز ہوتا ہے، چھپا ہی نہیں سکتے آپ. قوانین خداوندی، اس کی مشیت، اس کے نظام کی اطاعت سے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے، قرآن کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ بتطمئن القلوب. اس سے قوانین خداوندی کو ہر وقت سامنے رکھنے سے دل کی حالت ایک طمانیت کی ہوتی ہے، سکون کی ہوتی ہے، اطمینان کی ہوتی ہے. اور جب قلب کی حالت، دل کی حالت سکون و اطمینان کی ہو اور مستقلاً یہ کیفیت ہو، تو چہرہ تو اس کے لیے لکھی ہوئی ایک تحریر ہو جائے گا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان قوانین خداوندی کی کامل اطاعت سے دل کی جو کیفیت ہے، اس کے لیے ان کے چہرے غماز ہو جاتے ہیں. نظر آ جاتا ہے کہ کس قدر اطمینان بخش قلب کا یہ چہرہ ہے. یہ جو چیز ہے نا کہ وہ اس سے پہچانے جاتے ہیں. یہ میں نے عرض کیا، قرآن سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک جگہ جو بات کہی جائے، دوسری جگہ دیکھیے کہ کہیں اور تفسیر آئی ہے، اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنی ہر بات کی تشریح دوسرے مقام پہ کر دیتا ہے. چھوٹی سی ایک آیت ہے، 83/24، 83/4، اہل جنت کے متعلق. نہیں 4 نہیں، 83/24، 24، 83/24 اہل جنت کی بات ہو رہی ہے. اہل جنت کی بنیادی یہ تو یہ ہے کہ اطمینان قلب، سکونت حاصل ہوئی. فریب نہیں، خود فریبی نہیں. اطمینان میں اور خود فریبی میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ فطری طور پر انسان کو صحت میں نیند آئے اور افیون کھا کے جو نیند لائی جائے، دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے. اہل جنت کے متعلق کہا ہے کہ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. کیا بات ہے کہ وہ آسائشیں اور آرام اور مسرتیں اور خوشیاں جو اس زندگی میں انہیں حاصل ہوں گے، ان کے اثرات ان کے چہروں پہ ایسے نمایاں ہوں گے کہ تو فوراً پہچان لے گا کہ یہ اہل جنت میں ہے. تو پہچان بتا دی قرآن نے ان جنت کی نعمات سے. چہروں کے اوپر
فی وجوہہم کا یہاں لفظ ہے، ان کے چہرے پر جو ان آسائشیں اور تمانیتوں کے اثرات نمایاں ہوں گے تو فوراً ان کو پہچان لے گا۔ اور دوسری جگہ ہے یعرف المجرمون بسیماہم، ہوتا تو میں وہ انجیل کی آیات بھی آپ کے سامنے رکھتا، ان کو بھی وہ آیات ہی کہتے ہیں۔ ویسے انجیل مارک کی انجیل، مرکز جس کو کہتے ہیں، اس کی انجیل کے 4 باب میں آپ دیکھیں گے کہ وہ علامات دی ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھ صحابیوں کی جماعت کی علامات، انجیل و تورات۔ اب آئیے بات کزرن اخرج شطہ، مثال اس کی جو ہے وہ تو انجیل اور تورات میں تو ان کی علامات ہیں نا۔ کہا یہ جو نظام قائم ہوا ان کے ہاتھوں سے، اس کی مثال کھیتی کی مثال ہے۔ پہلے اپنی وہ جسے کہتے ہیں نا سوئی نکلی، پہلی جو سوئی نکلتی ہے بڑی نرم و نازک پتلی سی سوئی نکلی، فآذرہ، پھر وہ مضبوط ہوتی چلی گئی، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہوتی چلی گئی، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اتنی موٹی ہو گئی کہ وہ خود اپنے ہی نالوں کے اوپر خود وہ استادہ ہو گئی، کھڑی ہو گئی۔ پھر اس میں فصل پڑی، دانے پڑے، پھر وہ دانے جو تھے وہ پکے، پکنے کے بعد وہ فصل بنے۔ یہ فاستغلظ کا جو لفظ ہے میرے لغت میں آپ دیکھیے گا بڑا ہی جامع لفظ ہے۔ کھیتی کے خوشوں میں دانے پڑنے سے لے کر اس کی پختگی تک کے سارے مراحل جو ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یوجب الذرہ، کسان کا دل اسے دیکھ کر باغ باغ ہو جاتا ہے۔ پکی ہوئی کھیتی کے سرہانے کھڑا ہوا۔ ہم شہر والے تو یہاں بہرحال میں بھی ہم ہی کہہ رہا ہوں، میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جب یہ کھیتی پکتی ہے تو اس وقت جب پھر کسان جاتا ہے 6 مہینے کی اس کی محنت اس طرح آتی ہے۔ اس زمانے میں جب کا میں ذکر کر رہا ہوں موسموں کے یہ تغیرات نہیں ہوتے تھے کہ کٹی ہوئی گیہوں کی فصل بکھری ہوئی بکھیری ہوئی کھیتوں کے اندر اور اس پہ بارشیں شروع ہو جائیں اور سال بھر کی محنت اس غریب کے کاشتکار کی تباہ ہوتی نظر آ جائے۔ آج بھی جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان سے وہ تو ایک دن کے اندر اپنی فصل کاٹ کر گا کر دانے وانے سارے پکا کر کے لے جاتے ہیں۔ غریب کاشتکار جو ہے وہ ابھی تک لیبر کرتا ہے، مینوئل لیبر سے ہاتھوں سے کٹائی کرتا ہے۔ ان کی فصلیں اس طرح سے بکھری ہوئی ہیں، جو باہر کہیں گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، پانی کھڑا ہو جاتا ہے، فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ وہ فصل ہے، چونکہ رضوانہ کا بات قرآن نے کہا تھا کہ وہ قوانین خداوندی سے بھی ہم آہنگی ساتھ کرتے ہیں، اس لیے ان کی فصل ضائع نہیں ہوتی، تباہ نہیں ہوتی، برباد نہیں ہوتی۔ وہ فصل کے سرہانے کھڑے ہو کے ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ اور لیغیظ بہم الکفار، وہ دشمن جو مذاق کرتے تھے کہ بچوں کے لیے رکھا ہوا جو اناج تھا تھوڑا بہت، اس کو بھی لے کے یہ باہر مٹی میں ملا آیا ہے، جسے بونا کہتے ہیں، مذاق کرتے تھے، ان کے سینے پہ سانپ لوٹ رہا ہے۔ اور وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور جیسا میں نے عرض کیا ہے یہ کوئی ہنگامی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، ایک قانون خداوندی ہے۔ جو قوم جس زمانے میں جس ملک میں بھی ایسا کرے گی یہی نتائج پیدا ہوں گے۔ چند منٹ ہوں گے آپ کے پاس؟ جی چاہتا ہے کہ میں نے اس آیہ مبارکہ کا جو مفہوم اپنے مفہوم القرآن میں لکھا ہے، کیوں ہی جی چاہا ہے کہ میں 2-4 منٹ ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اور وہ جو نظام قائم ہوگا، جو باقی تمام نظام ہائے عالم پر غالب آ کر رہے گا، میں نے لکھا یہ ہے، یہ وہی سورہ الفتح کی آیت 29ویں، اور یہ ہوگا محمد الرسول اللہ اور اس کے رفقاء کار کی جماعت کے ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ جماعت بھی کیا عجیب و غریب جماعت ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ حق کے مخالفین کے مقابلے میں چٹان کی طرح سخت ہیں، لیکن باہم دیگر بڑے ہی نرم دل اور ہمدرد ہیں۔ تو انہیں دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے جھک جاتے ہیں
اور قوانین خداوندی کے سامنے پیکر تسلیم و رضا بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ تارک الدنیا راہبوں کی جماعت نہیں، یہ قوانین خداوندی کے مطابق سامان زیست کی تلاش میں مصروف تگ و تاز رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ہر عمل قانون خداوندی سے ہم آہنگ اور ان کی سیرت صفات خداوندی سے یک رنگ ہو جائے۔ اس سے انہیں جو سکون قلب اور حقیقی مسرت حاصل ہوتی ہے، اس کے اثرات ان کے چہروں سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کی یہ علامات سابقہ کتب آسمانی تورات و انجیل میں بھی مذکور تھیں۔ انہوں نے اس نظام خداوندی کو جس طرح قائم کیا اور پروان چڑھایا ہے، اس کی مثال یوں سمجھو کہ جب عمدہ بیج سے شگوفہ پھوٹتا ہے تو اس کی پہلی کونپل بڑی نرم و نازک ہوتی ہے، پھر جوں جوں اس کی جڑ مضبوط ہوتی جاتی ہے اس کی نال موٹی ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے سہارے آپ محکم اور استوار طریق پر قائم ہو جاتی ہے۔ اس میں خوشے لگتے ہیں، خوشوں میں دانے پڑ کر سخت اور مضبوط ہو جاتے ہیں، یوں وہ ننھا سا بیج پکی ہوئی فصل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب کاشتکار اپنی محنت کو اس طرح ثمر بار ہوتے دیکھتا ہے تو وجد و مسرت سے جھوم اٹھتا ہے، لیکن یہی چیز اس کے مخالفین کے سینے پر سام بڑھ کر لوٹنے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ ہر اس جماعت کو جو اس کے قوانین کی صداقت پر ایمان لا کر اس کے بتائے ہوئے پروگرام پر عمل پیرا ہوتی ہے، اس امر کا وعدہ دیتا ہے، یعنی یہ اس کا قانون ہے کہ ان کی کوششوں کا ننھا سا بیج تمام خطرات سے محفوظ رہے گا اور ان کی کھیتی پک کر بہترین ثمرات کی حامل ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے اس قسم کی محنت اور استقامت کی ضرورت ہوگی جس قسم کی محنت اور استقامت کا ثبوت کسان دیتا ہے۔ تخم صالح قوانین خداوندی سے مطابقت، مسلسل محنت اور استقلال و استقامت کھیتی کی برومندی کے لیے یہ تمام شرائط لا ینفک ہیں۔ اسلامی نظام جو ایک دفعہ اسی طریق سے قائم ہوا تھا، دنیا کی جو قوم بھی چاہے گی وہ اسی طور سے اسے دوبارہ بھی قائم کر سکتی ہے۔ سورہ الفتح اس آیت پر ختم ہوتی ہے۔ عزیزان من، ہم آئندہ اگلی سورہ حجرات کو لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔